الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، ہم مسلک، ہم مشن، عزیز نوجوانوں، ساتھیوں، بزرگوں، آج پہلی مرتبہ آپ کے اس علاقے میں آپ کے ساتھ محو گفتگو ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم حق بات کہنے، سننے، سمجھنے، عمل کرنے، ہمیشہ اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے، اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ایک ایک چیز کا انتخاب کیا ہے، ایک ایک چیز کو چن کر کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ مختصر آپ حضرات کے سامنے باتیں رکھوں گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ کو چنا ہے،
خاندان کو چنا ہے، قوم کو چنا ہے، قبیلے کو چنا ہے، والد کا انتخاب کیا ہے، والدہ کا انتخاب ہوا ہے، دادا کا انتخاب ہوا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے حبیب کے یاروں کا، اپنے حبیب کے جانثاروں کا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حبداروں کا بھی انتخاب کیا ہے۔ ایک ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے منتخب کر کے اپنے حبیب کو عطا کی ہے۔ بغیر اللہ کے انتخاب کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز ملی نہیں۔ ہر وہ چیز ملی ہے جس کا انتخاب خود رب العالمین نے کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت عطا کی، یار عطا کیے، دوست دیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جماعت جس کو جماعت صحابہ کہا جاتا ہے، یہ بھی انتخاب خداوندی ہے۔ یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ خود اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ ساری کائنات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چنا اور خاتم الانبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب کیا۔ میرے لیے میرے صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن کر کے میری خدمت میں، میری محفل میں میرے پاس بھیج دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے 1.25 لاکھ کے قریب جتنے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، ایک ایک صحابی اللہ کا چنا ہوا، اللہ کا انتخاب شدہ تھا۔ اپنی مرضی سے کوئی نہیں آیا، اپنے اختیار سے کوئی نہیں آیا، کسی کے بھیجنے سے کوئی نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جماعت جو ہے وہ عطا کی۔ تو پہلی بات یہ اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ جماعت ہے جس کا انتخاب کس نے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ انتخاب خداوندی ہے، انتخاب الہی ہے صحابہ کی جماعت۔ صحابی اپنی مرضی سے اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس نہیں آیا، صحابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن کر کے، انتخاب کر کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر بھیجا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے بارے میں دوسری بات یہ یاد رکھنا کہ صحابہ وہ جماعت ہیں جس جماعت کی مدح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، جس جماعت کی تعریف، جس جماعت کی شان کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدح بیان فرمائی ہے؟ قرآن مجید کے اندر 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں۔ قرآن مجید کا کوئی پارہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے اندر صحابہ کی مدح نہ ہو۔ قرآن کی کوئی سورت آپ کو 114 سورتوں میں سے ایسی نہیں ملے گی کہ اللہ کا کلام ہو، قرآن کی سورت ہو اور صحابہ کی شان نہ بیان ہوئی ہو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6600 سے کچھ اوپر آیات نازل فرمائی ہیں، اور ان آیات میں سے تقریباً 1260 آیات ایسی ہیں جن آیات کے اندر قرآن اللہ کا ہے، لیکن شان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اللہ نے بیان کی ہے۔ 6666 آیات میں سے 1260 آیات وہ ہیں جن آیات کے اندر خود رب العالمین اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مدح اور شان اور تعریف بیان کرتے ہیں۔ اور پھر صحابہ وہ جماعت ہے جس جماعت کی مدح جو ہے وہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 100 نہیں، ہزاروں احادیث ایسی ہیں جن کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے،
ارشاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اور تعریف کسی نہ کسی صحابی کی ہے۔ ہزاروں احادیث ایسی ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی شان بیان کی۔ تو دوسری بات میں نے یہ بیان کی کہ صحابہ وہ جماعت ہیں جس جماعت کی تعریف اللہ نے بھی بیان کی، جس جماعت کی تعریف اللہ کے پیغمبر نے بھی بیان کی، اور صحابہ وہ جماعت ہیں جس جماعت کا دفاع اللہ نے بھی کیا اور جس جماعت کا دفاع اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ جب اعتراض کرنے والوں نے صحابہ کی جماعت پر اعتراض کیا، صحابہ کی ذات پر انگلی اٹھائی، صحابہ کی ذات پر طعن کیا، تو پھر حق تو یہ بنتا تھا کہ صحابی اپنے اوپر ہونے والے اعتراض کا جواب خود دیتا، اپنے اوپر انگلی اٹھنے والی انگلی کی طرف اشارہ خود صحابی کرتا، لیکن صحابی کے اوپر جب اعتراض ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابی کا دفاع کیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا دفاع کیا ہے۔ صحابہ وہ جماعت ہیں جس جماعت کا دفاع اللہ نے کیا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ آپ کے سامنے میں اصولی باتیں بیان کر رہا ہوں، وگرنہ شعلہ بیانیاں کچھ اور ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے مقام، ان کے مرتبہ، ان کی عظمت، ان کی شان کو اگر سمجھنا ہو تو صحابہ کے بارے میں اصولیات کو سمجھو کہ اصل کے اندر صحابہ کی شان ہے کس وجہ سے۔ صحابہ عظیم ہیں تو وجہ عظمت کیا ہے؟ صحابہ عزت والے ہیں تو وجہ عزت کیا ہے؟ صحابہ کا احترام کیا جاتا ہے تو وجہ احترام کیا ہے؟ صحابہ کو ہم قابل تقلید سمجھتے ہیں تو وجہ تقلید کیا ہے؟ صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی ایک یہ ہے کہ صحابہ انتخاب الہی، صحابہ اللہ کا انتخاب ہیں۔ وجہ اس کی ایک یہ ہے کہ صحابہ کی مدح اللہ نے کی ہے، اللہ کے پیغمبر نے کی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ کی دفاع اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے اور صحابہ کا دفاع اللہ کے پیغمبر نے کیا ہے۔ قرآن میں بے شمار آیات ہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دفاع کرتے ہیں۔ اللہ کس کا دفاع کرتے ہیں؟ ایمان والوں کا۔ اور سب سے پہلے ایمان والے کون ہیں؟ صحابہ۔ صحابہ کا دفاع کس نے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بے شمار مقامات پر صحابہ کا دفاع کیا۔ جب کافروں سے کہا گیا اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ آمن الناس سے مراد صحابہ ہے، ایسے ایمان لاؤ۔ کما آمن ابی بکر و عمر و عثمان، جیسا کہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر ایمان لائے۔ جب منافقین اور کفار سے یہ کہا گیا نا کہ ان کے جیسا ایمان لاؤ، تو صحابہ پر اعتراض کیا کافروں نے اور منافقوں نے، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ صحابہ کو ان منافقین اور کافروں نے بے وقوف کہا تو صحابہ کا دفاع اللہ نے خود کیا۔ الا انہم ہم السفہاء، فرمایا بے وقوف یہ صحابہ نہیں ہے، بے وقوف یہ لوگ نہیں ہے۔ الا انہم ہم السفہاء، بے وقوف تم لوگ ہو۔ بے وقوف کون ہو؟ تم لوگ بے وقوف ہو جنہوں نے ایمان کے اس معیار کو ہی جھٹلا دیا، ایمان کے اس معیار کو ہی نہیں سمجھا۔ تو جب بھی صحابی پر اعتراض ہوا ہے تو دفاع یا تو اللہ نے کیا ہے یا اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ صحابہ کی وجہ عظمت یہ ہے، وجہ عزت یہ ہے کہ صحابہ وہ جماعت ہے کہ جس جماعت کا دفاع اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے کیا ہے۔ اگر اس دور کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دفاع حق نواز نے کیا، اس دور کے اندر صحابہ کا دفاع اسار القاسمی نے کیا، اس دور کے اندر صحابہ کا دفاع حق نواز کی طرح اعظم طارق نے کیا، ضیاء الرحمن فاروقی نے کیا، تو پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ حق نواز، اعظم طارق، اسار القاسمی، ضیاء الرحمن نے اس وجہ سے دفاع کیا کہ خود اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا۔ ان لوگوں نے صحابہ کا دفاع اس وجہ سے کیا کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کا دفاع کیا۔ اور مشن حق نواز کی دو بڑی
بنیادیں ہی یہ ہیں۔ حق نواز کا جو مشن بیان کیا جائے نا، تو حق نواز کے مشن کی دو بنیادیں ہیں، دو بنیادیں۔ ایک بنیاد یہ ہے صحابہ کی مدح بیان کرنا، اور یہ بنیاد وہی ہے کہ صحابہ کی مدح اس لیے کہ اللہ نے، اللہ کے پیغمبر نے بیان کی ہے۔ مشن حق نواز کی دوسری وجہ اور دوسری بنیاد جو ہے وہ دفاع صحابہ ہے، کہ صحابہ پر اٹھنے والی انگلی اور صحابہ پر ہونے والے اعتراض کا دفاع کرنا، یہ اسی وجہ سے ہے کہ اللہ نے دفاع کیا ہے، اللہ کے پیغمبر نے دفاع کیا ہے، اور یہی تو مشن حق نواز ہے۔ اور صرف مشن حق نواز یہ نہیں ہے، بلکہ حکم شریعت بھی یہ ہے، حکم شریعت بھی یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی یہ ہے، اور شریعت کا تقاضا بھی یہ ہے۔ شریعت بھی یہ چاہتی ہے کہ صحابہ کا دفاع کیا جائے، اور جہاں پر حکم شریعت آ جائے وہاں پر انسان کی عقل یہ سمجھے کہ میرا نقصان ہو جائے گا، انسان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ مجھے تکلیف ہو جائے گی، انسان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ میرا تو خسارہ ہو جائے گا، تو یاد رکھنا حکم شریعت کے اندر بظاہر نقصان نظر آئے بھی تو نقصان ہوتا نہیں ہے، بظاہر نقصان نظر آئے بھی تو نقصان ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حکم شریعت ہے، اور حکم شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے نقصان نہیں ہوا کرتا، حکم شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے اجر ملا کرتا ہے، ثواب ملا کرتا ہے، انعام اللہ کی طرف سے ملا کرتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہو جایا کرتی ہے، اللہ کی خوشنودی مل جایا کرتی ہے، اللہ کی مدد آ جایا کرتی ہے، اللہ کی طرف سے نصرت مل جایا کرتی ہے، نقصان نہیں ہوا کرتا۔ حکم شریعت کے اندر اللہ کی تائید، اللہ کی مدد و نصرت ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کر کے اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، انہو طغا، سرکش ہو چکا ہے، اس کو جا کر کے میری الوہیت اور وحدانیت کا بھی پیغام سناؤ، اور اپنی نبوت کا بھی اس کے سامنے اعلان کرو۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار کے اندر گئے، اللہ کی وحدانیت و الوہیت کا اعلان کیا اور اپنی رسالت کو بیان کیا، اور پھر فرعون نے سوال کیا تیرے پاس نشانی کیا ہے، تیرے پاس دلیل کیا ہے، تیرے پاس معجزہ کیا ہے کہ جس کی بنا پر تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے نبوت عطا کر دی ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ القی عصاک، اپنی لاٹھی کو پھینک دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو، عصا مبارک کو فرعون کے دربار کے اندر پھینکا، بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ فرعون نے کہا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، اس کا کیا کرنا چاہیے؟ فرعون کے وزیروں نے، مشیروں نے، درباریوں نے، عہدیداروں نے مشورہ دیا کہ یہ اگر جادوگر ہے تو جادوگر ہمارے پاس بھی بڑی کثیر تعداد کے اندر ہے، بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں، ماہر جادوگروں کی ایک ٹیم کو بلایا جائے گا، اس کے ساتھ مقابلے پر اتارا جائے گا، جو جیت جائے گا سچا وہ ہوگا، جو ہار جائے گا جھوٹا وہ ہوگا۔ اگر موسیٰ سچا ہوا تو جیت جائے گا، اللہ کا نبی ہوا تو جیت جائے گا، اگر موسیٰ جادوگر ہوا تو ہزاروں کی تعداد کے اندر جو جادوگر آئیں گے ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، ان سے شکست کھا کر کے ہار جائے گا۔ تو لہذا مقابلے کے لیے دن طے کر دیا گیا، وقت طے کر دیا گیا، جگہ کو طے کر دیا گیا، اعلان کر دیا گیا، پورے مصر سے جادوگروں کو بلایا گیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام مقابلے پر 72,000 جادوگر آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جب 72,000 جادوگر مقابلے پر آئے، ہر جادوگر کے ہاتھ کے اندر ایک ایک لاٹھی، ایک ایک رسی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو مقابلے کے لیے بلایا کہ جو تم کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ انہوں نے اپنا منتر پڑھا، اپنی اپنی لاٹھی اور رسی کو میدان کے اندر چھوڑا۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، اللہ کا قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں میدان کے اندر پھینکی تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں نہیں نظر آتی تھی، وہ سانپ دوڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ 72,000 جادوگروں نے ایک ایک لاٹھی پھینکی، ایک ایک رسی پھینکی، اب 1,44,000 میدان کے اندر سانپ دوڑ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تنہا مقابلے پر کھڑے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر ایک لاٹھی ہے، ایک عصا مبارک ہے۔ عقل یہ کہتی ہے، وقت کا تقاضا یہ ہے، اور وجدان یہ کہتا ہے، اور انسان کا ذہن یہ کہتا ہے، انسان کی سوچ یہ کہتی ہے، انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ اتنے سانپ جب سامنے نظر آ رہے ہو تو کیا خیال ہے، لاٹھی کو پھینک دینا چاہیے یا پکڑ کر کے رکھنا چاہیے؟ بولو نا، کچھ تو بتاؤ نا۔ پکڑ کے رکھنا چاہیے نا۔ سانپ سے اگر بچاؤ کرنا ہے
سانپ سے بچنا ہے، دفاع کرنا ہے، تو لاٹھی کو پھینک دینا تو نہیں چاہیے نا، لاٹھی کو پکڑ کے رکھنا چاہیے، بلکہ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا چاہیے، سانپ کے سر کو اس لاٹھی کے ساتھ کچل کے رکھ دینا چاہیے۔ حکم شریعت کچھ اور ہے، عقل کا تقاضا کچھ اور ہے، ذہن کچھ اور کہتا ہے، سوچ کچھ اور کہتی ہے، اللہ کا حکم کچھ اور آ گیا۔ اللہ کا حکم کیا آ گیا؟ القی عصاک، موسیٰ لاٹھی پکڑ کے نہیں رکھنی، لاٹھی تو پھینکنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ لاٹھی پھینکنی ہے، لاٹھی کو تو ڈال دینا ہے۔ جیسے انہوں نے میدان کے اندر لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی ہیں، ایسے آپ نے بھی پھینکنی ہے۔ انہوں نے تو تب پھینکی تھی جب میدان خالی تھا، سانپ ہی کوئی نہیں تھا۔ اب موسیٰ کو حکم تب ہو رہا ہے جب میدان سانپوں سے بھرا ہوا ہے۔ موسیٰ کو حکم کب ہو رہا ہے؟ جب میدان سانپوں سے بھرا ہوا ہے، اور ہزاروں کی نہیں، 1,44,000 سانپ میدان کے اندر نظر آ رہے ہیں، اور موسیٰ کو کہا جا رہا ہے القی عصاک، موسیٰ تیرے رب کا حکم یہ ہے، حکم شریعت یہ ہے، تقاضا شریعت یہ ہے کہ پھینکو اپنی لاٹھی کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے تردد کیا کہ پھینکوں کہ نہ پھینکوں، مولا یہ کیا، اتنے سانپ، ایک ہی لاٹھی ہے، اسی سے تو بچاؤ ہوگا، اسی سے تو دفاع ہوگا۔ نہیں، حکم شریعت آ گیا ہے، اللہ کا امر آ گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دیا لاٹھی کو۔ پھر کیا ہوا؟ سنتے ہیں نا، اب بھی پڑھتے بھی ہیں پڑھنے والے، اللہ کا قرآن بتلاتا ہے فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ سانپ اتنا بڑا اژدہا بنی وہ لاٹھی کہ وہ اژدہا اس نے منہ کھولا اور ان کے بنائے ہوئے سارے سانپوں کو نگل کر کے رکھ گئے، سارے سانپوں کو ایک ہی لقمے کے اندر نگل لیا۔ جب انسان حکم شریعت پر عمل کرتا ہے تو نقصان سامنے نظر بھی آ رہا ہو تو نقصان ہوتا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے مدد آ جایا کرتی ہے، اللہ کی طرف سے نصرت آیا جایا کرتی ہے، اللہ کی طرف سے انعام ملا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اکرام ملا کرتا ہے، اجر و ثواب اللہ کی طرف سے ملا کرتا ہے۔ جیسے حکم شریعت موسیٰ کے لیے تھا اور عقل کا تقاضا کچھ اور تھا، موسیٰ علیہ السلام نے حکم شریعت پر عمل کیا، تو میرے دوستو حکم شریعت میرے آپ کے لیے بھی یہ ہے کہ جب کوئی بدبخت، جب کوئی لعین، جب کوئی زندیق، جب کوئی کافر صحابہ پر اعتراض کرے تو پھر حکم شریعت یہ ہے کہ تم صحابہ کا دفاع کرو۔ اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، جب کوئی صحابہ پر تان کرے تو تمہارا حق یہ ہے، حکم شریعت یہ ہے کہ تم اس سے کہہ دو کہ اللہ کی لعنت ہو تمہارے اس شر کے اوپر کہ صحابی ایسے نہیں تھے جیسے تم بیان کرتے ہو، صحابہ ایسے نہیں تھے جیسے تم بیان کرتے ہو۔ تو حکم شریعت یہ ہے کہ جب صحابہ پر اعتراض ہو تو پھر صحابہ کا دفاع کرو، اور جب حکم شریعت پر حق نواز نے عمل کیا تو پھر سامنے اگرچہ گولی نظر آ رہی تھی، سامنے اگرچہ بیڑی نظر آ رہی تھی، سامنے اگرچہ ہتھ کڑی نظر آ رہی تھی، سامنے اگرچہ جیل نظر آ رہی تھی، سامنے اگرچہ دنیا سے چلے جانا نظر آ رہا تھا، سامنے اگرچہ مصیبتیں نظر آ رہی تھی، پھر حق نواز گھبرایا نہیں، پھر حق نواز پیچھے نہیں ہٹا، پھر حق نواز کے قدم کے اندر تزلزل نہیں آیا، پھر حق نواز نے حکم شریعت پر عمل کیا، اپنی عقل کو نہیں بروئے کار لایا۔ حق نواز نے یہ نہیں سوچا کہ میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ یتیم ہو جائیں گے، پھر حق نواز نے یہ نہیں سوچا کہ میری تو جوان بیوی ہے، بیوہ ہو جائے گی، پھر حق نواز نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو واحد سہارا ہوں اپنے گھر کا، میرا گھر جو ہے وہ اجڑ جائے گا، میرا گھر جو ہے وہ خالی ہو جائے گا۔ پھر حق نواز نے حکم شریعت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کے دشمنوں کو للکارا، اور پھر جب صحابہ کے دشمنوں کو للکارنے کے جرم کے اندر، صحابہ کا دفاع کرنے کے جرم کے اندر حق نواز کو دنیا سے ختم کر دیا گیا، حق نواز کی میت اٹھی۔ عبداللہ درخاسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں میں نے اپنی زندگی کے اندر بڑے جنازے پڑھائے بھی ہیں، بڑے جنازے پڑھے بھی ہیں، لیکن 2 جنازے میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جن جنازوں کے اوپر میں نے اللہ کے فرشتوں کو آسمانوں سے اترتے دیکھا ہے۔ 2 جنازے میں نے ایسے دیکھے ہیں جن جنازوں کے اوپر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آسمانوں سے فرشتے اتر رہے تھے۔ ایک جنازہ فرماتے ہیں عبداللہ درخاسی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام الاولیاء کا جنازہ تھا، احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ وہ لاہور کا مرد قلندر، مرد درویش، جب اس کا جنازہ اٹھایا گیا تو عبداللہ درخاسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے جنازے کے اندر فرشتوں کو آسمانوں سے اترتے دیکھا،
اور پھر دوسرا جنازہ عبداللہ درخاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے وقت کے محدث تھے اور خود بہت بڑے ولی تھے، نیک آدمی تھے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے حق نواز کے جنازے کے اندر آج آسمان سے فرشتوں کو اترتے دیکھا۔ یہ حق نواز کی کرامت بھی تھی، اللہ کا انعام بھی تھا کہ حق نواز نے حکم شریعت کے مقابلے کے اندر اپنی عقل کی بات کو نہیں تسلیم کیا، اپنی عقل کو نہیں سامنے لایا کہ میرا تو نقصان ہو جائے گا، میں تو شہید ہو جاؤں گا، میرے بچے تو یتیم ہو جائیں گے، بیوی بیوہ ہو جائے گی، گھر اجڑ جائے گا، خالی ہو جائے گا۔ حق نواز نے حکم شریعت پر عمل کیا، پھر اللہ نے یوں انعام دیا کہ جنازے کے اندر فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا۔ حق نواز کو جیسے اللہ نے انعام دیا، بہت ساروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام دیا۔ علی شیر حیدری کا جنازہ اٹھا، قبر کے اندر دفن کیا گیا، قبر کے اندر دفن کر کے لوگ پیچھے ہٹے، قبر کی مٹی سے خوشبو آنے لگی، قبر کی مٹی سے خوشبو آنے لگی۔ کراچی کے اندر ایک شہید ہوا، مولانا عبد الغفور ندیم شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، دفن کر کے جنازہ پڑھ کے لوگ گھروں کے اندر چلے گئے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ بعد کے اندر قبر کے اوپر فاتحہ خوانی کے لیے گئے، وہاں پر کھڑے ہوئے انہوں نے محسوس کیا کہ قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے۔ علامہ اورنگزیب فاروقی حفظہ اللہ تعالی علیہ کو فون کیا کہ حضرت یہاں پر قبر پر تشریف لے آئیے۔ جب قبر پر آئے تو لوگوں نے بتایا کہ آپ کو کچھ محسوس ہو رہا ہے، فرمانے لگے کہ یہاں پر تو بہت زیادہ خوشبو کے حلے اٹھ رہے ہیں۔ انہوں نے میڈیا کے لوگوں کو بلایا اور میڈیا والوں نے آ کر کے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی اور سونگ کر کے بھی کہا کہ یہ قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی ہے، اور وہ خوشبو آ رہی ہے کہ آج تک ہم نے ایسی خوشبو نہیں سونگی۔ جب حکم شریعت پر عمل کیا جائے تو پھر یوں اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر انعام دیا کرتے ہیں، یوں اللہ اپنی مدد دنیا کے اندر دکھا دیا کرتے ہیں۔ لاہور کے اندر علامہ شعیب ندیم شہید کو جب شہید کیا گیا تو ان کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے، شریعت کا تقاضا یہ ہے، حکم شریعت یہ ہے کہ جب صحابہ پر اعتراض کیا جائے، صحابہ پر کوئی انگلی اٹھائے، کوئی طعن کرے اللہ کے نبی کے صحابہ پر، تو پھر تمہارا حق یہ ہے، تمہیں اللہ کا امر یہ ہے کہ صحابہ کا دفاع کرو، صحابہ کا کیا کرو؟ دفاع کرو۔ اور حق نواز کا مشن بھی یہ ہے، حق نواز کا مشن بھی یہ ہے۔ اور یاد رکھنا، صحابہ کا دفاع یوں ہی نہیں، صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ وہ ہے کہ صحابہ کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، ان کی مدح اللہ نے کی ہے، ان کا دفاع اللہ نے کیا ہے۔ اور ایک اور بنیادی بات آپ کو بتاؤں، صحابی جب لفظ بولا جاتا ہے تو صحابی کہا کس کو جاتا ہے؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ کس شخص کو صحابی کہا جائے گا؟ جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر کے مل گیا، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ ایمان کے بعد اسے صحبت پیغمبر مل گئی، ایمان کے بعد اس کو نسبت پیغمبر مل گئی، ایمان کے بعد اس کو خدمت پیغمبر مل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان لانے کے بعد مل گیا اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے یہ شرط لکھی ہے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول سے مل بھی گیا اور خاتمہ بھی ایمان پر ہوا، لیکن یاد رکھنا جب پہلی شرط بیان کر دی دوسری کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہ گئی تھی۔ جب یہ کہہ دیا نا کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے پیغمبر کے ساتھ مل گیا تو پھر لازمی نتیجہ یہ ہے کہ خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہوا۔ آپ کہیں گے کیوں؟ لازمی کیوں ہے کہ خاتمہ بھی ایمان پر ہی ہو؟ بہت سارے تو ایسے بھی ہیں ایمان کا اظہار کیا بعد میں مرتد بھی ہو گئے، ایمان کا اظہار کیا بعد میں منافق بھی ہو گئے، ایمان کا اظہار کیا بعد میں پھر بھی گئے، ایمان کا اظہار کیا بعد میں مکر بھی گئے، ایسے بھی بہت سارے ہیں۔ اور پھر اللہ کا قرآن بھی بتاتا ہے کہ ایسے ہیں، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول
واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق حضور کے پاس آتے گواہی دیتے کہ ہم کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ بتاتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، بہت سارے ایسے تھے جو کہتے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن اللہ کہتے کہ مَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ ایمان والے ہے ہی نہیں۔ قالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتی آئے ہم ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں کے اندر داخل ہی نہیں ہوا، ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم نے ایمان کا اسلام کا اظہار کیا ہے اپنی زبانوں سے، ایمان لائے نہیں ہے۔ ایمان لانا کہا کس کو جاتا ہے؟ ایمان لانا کہا جاتا ہے کہ جب ایمان دل کے اندر اتر جائے، جب ایمان دل کے اندر اتر جائے، جب ایمان دل کی گہرائیوں تک جا کر کے بس جائے۔ ایمان لانا تو اسے کہا جاتا ہے کہ جب ایمان دل کے اندر راسخ ہو جائے، دل کے اندر جاگزی ہو جائے، ایمان لانا اسے کہا جاتا ہے۔ اور جس کے دل کے اندر ایک مرتبہ ایمان گھس گیا، جس کے دل کی گہرائیوں کے اندر ایمان اتر گیا، پھر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نور کی برکت سے اس کے دل سے ایمان نکلا نہیں ہے، اس کے نور سے اس کے دل سے ایمان پھر نکلا نہیں ہے، نکلا انہی سے جو پہلے ہی ایمان والے نہیں تھے، جنہوں نے اوپر سے دعویٰ ایمان کیا تھا، اوپر سے ایمان کا اظہار کیا تھا، اور وہ منافق تھے، وہ صحابہ نہیں تھے۔ وہ کون تھے؟ منافق تھے، صحابہ نہیں تھے۔ اور کوئی صحابی ایمان لانے کے بعد مرتد ہوا ہی نہیں۔ تو صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ جو ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گیا، اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ جو مقام صحابیت ہے نا، کہ ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مل جائے اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ یہ صحابیت کا مقام کسی عمل کا محتاج نہیں ہے، یہ صحابیت کا مقام کسی عمل کا محتاج ہے نہیں۔ صحابی کسی عمل کا محتاج نہیں کہ فلاں عمل کرے گا تب صحابی ہوگا، فلاں نیکی کرے گا تب صحابی ہوگا، فلاں اچھائی کرے گا تب صحابی ہوگا، نماز پڑھے گا تب صحابی ہوگا، روزہ رکھے گا تب صحابی ہوگا، زکوٰۃ دے گا تب صحابی ہوگا، حج کرے گا تب صحابی ہوگا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابیت کے مقام کے لیے عمل کا احتیاج ہی نہیں رکھا، صحابیت کے مقام کے لیے عمل کا احتیاج ہی نہیں رکھا۔ صحابی کوئی عمل نہ بھی کرے تب بھی صحابی ہی ہوا کرتا ہے۔ مثال دیتا ہوں، ایسے ہی نہیں، دلیل سے بات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ صبح کی نماز کے بعد کا وقت ہے، فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، ایمان قبول کیا، جنگ کا اعلان ہو گیا، جہاد کے لیے پکارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اے مسلمانوں نکلو جہاد کے لیے۔ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان قبول کیا ہے، ابھی ایمان قبول کیا ہے، حکم جہاد آ گیا، گھر میں گئے، سواری پر سوار ہوئے، زرہ پہنی اور پھر اپنی تلوار ہاتھ کے اندر لی، میدان جنگ کے اندر نکل گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت نہیں ہوا، کافروں سے لڑتے لڑتے ظہر کی نماز سے پہلے شہید بھی ہو گئے، ظہر سے پہلے لڑتے لڑتے کافروں کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے شہادت کا رتبہ بھی پا گئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنگ کے بعد شہداء کی میتوں کو، شہداء کے اجسام کو لایا گیا، یہ اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک بھی، میت بھی آپ کے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوش ہو کر کے فرمایا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہو یہ دیکھ لو، جس نے جنتی دیکھنا ہو اس اسیرم کو دیکھ لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے، عمل قلیلا اجر کثیرا، عمل کچھ نہیں کیا، بہت تھوڑا کیا، اجر بہت بڑا پا لیا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ ایمان تو لائے ہیں، صحابیت کے مقام پر تو پہنچے ہیں، ایمان لانے کے بعد نماز ایک بھی نہیں پڑھ سکے، روزہ نہیں رکھ سکے، جہاد کے اندر گئے ہیں، حج
نہیں کر سکے، زکوٰۃ نہیں دے سکے، عمرہ نہیں کر سکے، طواف نہیں کر سکے، کوئی بھی اسلام کا رکن، اسلام کا عمل جو ہے وہ ادا نہیں کر سکے، لیکن جنت کے اندر پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے؟ صحابی ہیں کہ نہیں ہے؟ تو صحابیت وہ مقام ہے کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کا احتیاج ہی نہیں رکھا، عمل کا احتیاج ہی نہیں رکھا۔ آج اگر کسی نے ولایت کے مقام تک پہنچنا ہو، ولایت کے مقام تک پہنچنا ہو، بغیر عمل کے کوئی ولی بن جائے گا؟ پہنچ جائے گا؟ کوئی ماں کے پیٹ سے ولی بن کر کے آتا ہے؟ کسی ولی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دینے سے کوئی ولی بن جائے گا؟ کسی ولی کے بیعت کر لینے سے کوئی ولی بن جائے گا؟ کسی ولی کے ساتھ نسبت ملا لینے سے کوئی ولی بن جائے گا؟ کسی ولی کے ساتھ تعلق بنا لینے سے کوئی ولی بن جائے گا؟ کسی ولی کی صحبت پا لینے سے کوئی ولی بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا، جب تک کہ خود اس کا عمل معین و مددگار نہ ہو، جب تک کہ خود اس کی نیکی اس کا ساتھ نہ دے، جب تک کہ خود عمل نہیں کرے گا، اچھائیاں نہیں کرے گا، نیکیاں نہیں کرے گا، عبادت نہیں کرے گا، ریاضت نہیں کرے گا، جد و جہد نہیں کرے گا، محنت نہیں کرے گا، کوشش نہیں کرے گا، تب تک یہ ولی نہیں بن سکتا۔ صحابیت وہ مقام ہے جس کے لیے اللہ نے عمل کی شرط ہی کوئی نہیں رکھی۔ صحابی بغیر عمل کے بھی صحابی ہوا کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا، صحابی اس شخصیت کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے سے بڑے مقام اور مرتبے ہیں نا، دنیا کے جتنے بھی بڑے سے بڑے مقام اور مرتبے ہیں، آپ گنتے چلے جائیں، صحابہ کے بعد مقام و مرتبے آتے کون سے ہیں؟ تابعی ہے، تبع تابعی ہے، محدث ہے، مفسر ہے، فقیہ ہے، مجتہد ہے، امام ہے، یہ وقت کا ولی ہے، یہ وقت کا غوث ہے، یہ قطب ہے، یہ ابدال ہے، یہ مجدد ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ امام وقت ہے، یہ صلحاء وقت میں سے ہے، یہ شہید ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے۔ آپ جتنے بھی ولایت کے مقام گنتے چلے جاؤ، صحابیت سے نیچے کے مقام ہے، صحابیت سے نیچے کے مقام ہے۔ اور پھر یاد رکھنا، یہ ولایت کے جتنے بھی مقام ہیں، ان کا عزت ہے، ان کا احترام ہے، لیکن ولی تب تک ولی نہیں بن سکتا، غوث تب تک غوث نہیں بن سکتا، قطب تب تک قطب نہیں بن سکتا، ابدال اس وقت تک ابدال نہیں بن سکتا، مجدد اس وقت تک مجدد نہیں بن سکتا، فقیہ اس وقت تک فقیہ نہیں بن سکتا، محدث اس وقت تک محدث نہیں بن سکتا، مفسر اس وقت تک مفسر نہیں بن سکتا، تابعی اس وقت تک تابعی نہیں بن سکتا، اور تبع تابعی اس وقت تک تبع تابعی نہیں بن سکتا، جب تک کہ اس کی عبادت اس کے ساتھ شامل حال نہ ہو جائے، جب تک کہ یہ عبادت نہ کر لے۔ یہ سارے جتنے مقام اور مرتبے ہیں، یہ عبادت کے ساتھ ہے۔ صحابیت کا مقام یہ عبادت کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ ولی کی عزت ہے، وجہ کیا ہے؟ عبادت کی وجہ سے۔ غوث کی عزت ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کی عبادت کی وجہ سے۔ قطب کی عزت ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کی عبادت کی وجہ سے۔ ابدال کی عزت ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کی عبادت اور نیکی کی وجہ سے۔ صحابی کی عزت اور احترام کی وجہ اس کی عبادت، اس کی نیکی نہیں ہے، اس کا مقام صحابیت ہے۔ صحابی کی عزت و احترام کی وجہ اس کا مقام صحابیت ہے، اس کی نیکی نہیں ہے، اس کی اچھائیاں نہیں ہے، اس کا عمل نہیں ہے، اس کی عبادت نہیں ہے، اس کی ریاضت نہیں ہے۔ بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ یا ویسے اوپر سے گزر رہی ہے؟ اگر نہیں سمجھ آ رہی تو پھر کچھ اور شروع کرتے ہیں یا کوئی اور انداز اپنا لیتے ہیں۔ صحابی کی عزت کی وجہ جو ہے یہ عبادت نہیں ہوا کرتی، صحابی کی عزت کی وجہ اس کا مقام صحابیت ہوا کرتا ہے، اور مقام صحابیت ایمان لانے کے بعد نسبت پیغمبر کے مل جانے کو کہا جاتا ہے۔ جتنا بھی کوئی ولی کیوں نہ بن جائے، جتنا بھی کوئی نیک کیوں نہ بن جائے، وہ غوث بن سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، نسبت پیغمبر نہیں اس کو مل سکتی۔ کہ مل سکتی ہے نسبت پیغمبر؟ صحبت پیغمبر وہ نسخہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو بہت عروج مل جایا کرتا ہے۔ اور صحابیت وہ مقام ہے کہ صحابیت کی وجہ سے عمل کے اندر اجر بڑھ جایا کرتا ہے، ثواب بڑھ جایا کرتا ہے، عمل کے اندر تاثیر پیدا ہو جایا کرتی ہے، عمل کے اندر اثر پیدا ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لوگوں یاد رکھو میرا صحابی آدھا سیر جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یا ایک پاؤ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور اے لوگوں تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ کے اندر سونا خرچ کرے،
میرے صحابی کا اجر و ثواب جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی میرے صحابی کے آدھا سیر جو کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی نسبت پیغمبر ہے، وجہ اس کی مقام صحابیت ہے کہ یہ آدھا سیر جو دے رہا ہے اللہ کی راہ کے اندر، یہ احد پہاڑ کے برابر سونا دے رہا ہے اللہ کی راہ کے اندر، اللہ اس کو اجر و ثواب زیادہ دے رہے ہیں، تو اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ کیا ہے اس کا مقام اور مرتبہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقام صحابیت کی وجہ سے اتنا اجر و ثواب بڑا چڑھا کر کے دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھنا ایک اصولی بات اور ہے، ایک اصولی بات اور ہے، صحابی جب کسی عمل کا محتاج نہیں ہوا کرتا نا، تو صحابیت کا جو مقام ہے یہ کسی عمل کی وجہ سے ختم بھی نہیں ہو جایا کرتا۔ کسی گناہ کی وجہ سے، کسی جرم کی وجہ سے، کسی قصور کی وجہ سے، کسی معصیت کی وجہ سے، کسی لغزش کی وجہ سے، کسی خطا کی وجہ سے صحابیت کا مقام ختم نہیں ہو جایا کرتا۔ صحابی پھر بھی صحابی ہی رہا کرتا ہے، صحابی پھر بھی صحابی ہی رہا کرتا ہے، گرچہ اس سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، گرچہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، گرچہ اس سے کوئی معصیت کا ارتکاب ہو جائے، صحابی پھر بھی صحابی رہا کرتا ہے۔ کیسے صحابی رہا کرتا ہے یہ تو بعد میں بتاتا ہوں، پہلے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی حج کر کے آئے، حج کرنے والے کو حاجی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہہ سکتے ہیں، اور کہنا بھی چاہیے، کیونکہ اس نے کیا ہے حج، کہنا چاہیے۔ حاجی صاحب حج کر کے آئیں، حج کر کے آتے ہی اپنی داڑھی کو منڈوا دیں، داڑھی کو کٹوا دیں۔ داڑھی کٹوانا منڈوانا گناہ کا کام ہے کہ نہیں؟ خلاف سنت ہے کہ نہیں؟ شریعت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ خطا ہے کہ نہیں؟ معصیت ہے نا؟ تو اب جب اس نے داڑھی کو منڈوا دیا، حاجی ختم ہو گیا یا حاجی باقی ہے؟ کیوں جی؟ حاجی پھر بھی حاجی ہے کہ حج ختم؟ حاجی تو پھر بھی حاجی ہے نا۔ اللہ نہ کرے کوئی اس سے بڑا گناہ سرزد ہو جائے، حاجی ختم ہو جائے گا یا حاجی پھر بھی حاجی ہے؟ حاجی تو پھر بھی حاجی ہے۔ اللہ نے منع کیا ہے، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے بچو، کونوا مع الصادقین، سچ بولو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حاجی حج کر کے آتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، آپ پھر بھی کہتے ہو حاجی صاحب کیا حال ہے؟ سن رہے ہو جھوٹ بول رہے، پھر بھی کہتے ہو حاجی صاحب۔ اس کے جھوٹ کے ساتھ اس کا حج ختم نہیں ہوتا۔ صحابی وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے صحابیت کا مقام اور مرتبہ ختم نہیں ہو جایا کرتا۔ صحابی پھر بھی صحابی ہی رہا کرتا ہے، جیسے حاجی حج کرنے کے بعد گناہ کا ارتکاب ہو جانے سے بھی حاجی ہی رہتا ہے، ایسے صحابی بھی صحابی ہی رہتا ہے، صحابی بھی صحابی ہی رہتا ہے۔ اگلی بات سمجھو کہ صحابیت کا مقام تو چلو ختم نہیں ہوتا، لیکن صحابی سے خطا ہوتی کیوں ہے؟ صحابی گناہ کرتا کیوں ہے؟ صحابی گناہ کرتا کیوں ہے؟ اتنے بڑے مقام اور مرتبے پر ہونے کے بعد اس کو تو گناہ سے پرہیز چاہیے تھی، گناہ سے بچنا چاہیے تھا، احترام لازم چاہیے تھا، گناہ سے چاہیے تو یہ تھا کہ یہ گناہ کے قریب بھی نہ جاتا، اس کا تو مقام اور مرتبہ ہی بہت بڑا ہے، لیکن پھر بھی ان سے گناہ کیوں سرزد ہوئے؟ صحابہ سے خطائیں کیوں ہوئی؟ جب بھی کوئی اعتراض کرنے والا، تان کرنے والا تان کرتا ہے نا، صحابہ پر انگلی اٹھاتا ہے، تو اس کی بنیاد یہ ہوا کرتی ہے، بنیاد یہ ہوا کرتی ہے۔ اصولی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی فلاں صحابی کو دیکھو، جی صحابی ہے یہ کام کیا، فلاں کو دیکھو صحابی ہے اس سے یہ ہوا، فلاں کو دیکھو صحابی ہے اس سے یہ ہوا، صحابی ہے اس سے یہ ہوا، فلاں کو دیکھو جی صحابی ہے اس سے جا کر کے لڑا، اس سے مقابلہ کیا، اس سے مقاتلہ کیا، اس کے ساتھ میدان مقابلے پر آئے، میدان جنگ میں آئے، صحابی ہو کر کے یہ عمل کیا۔ یاد رکھنا صحابہ سے جو خطائیں ہوئی ہیں، جو لغزشیں ہوئی ہیں، جو گناہ ہوئے ہیں، یہ تکوینیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان سے کروائی ہے، تکوینیات کے اندر اللہ نے خود ان سے کروائی ہیں یہ خطائیں، یہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود صحابہ سے ان کا صدور کروایا ہے۔ آپ کہیں گے ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطائیں کیوں کروائیں؟
آخر ضرورت کیا پڑ گئی تھی؟ آخر ایسی کیا مجبوری بن گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ سے خطائیں کروائی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا، اور نبی کا مقصد تعلیم دین ہوا کرتا ہے۔ نبی کا مقصد کیا ہوا کرتا ہے؟ تعلیم دین۔ نبی دین سمجھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، دین پر عمل کروانے کے لیے دنیا کے اندر مبعوث ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ سارے دین کی تعلیم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کی، اور پھر صرف حکمن نہیں کی بلکہ عملاً کر کے دکھائی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم بھی دیا، عمل بھی کر کے دکھایا۔ حج کا حکم بھی دیا، عمل بھی کر کے دکھایا۔ جہاد کا حکم بھی دیا، عملی طور پر جہاد کے میدان میں جا کر کے بھی دکھایا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل کا حکم بھی دیا، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر اس حکم کو پورا کر کے بھی دکھاتے تھے، پریکٹیکل کر کے بھی اللہ کے پیغمبر بتاتے تھے کہ یوں یہ عمل کرنا ہے۔ شریعت کے اندر ایک حکم ایسا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حکم تو دے سکتے ہیں لیکن عمل نہیں کر کے دکھا سکتے۔ حکم تو دے سکتے ہیں، عمل نہیں کر کے دکھا سکتے۔ کون سا حکم ہے شریعت کے اندر؟ ایسا کون سا امر ہے کہ اللہ کے پیغمبر بتا تو سکتے ہیں، کہہ تو سکتے ہیں، حکم تو دے سکتے ہیں، امر تو کر سکتے ہیں، عمل نہیں کر کے دکھا سکتے، اسوہ نہیں پیش کر سکتے، پریکٹیکل نہیں کر سکتے؟ وہ کون سا عمل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو کیا کرو؟ توبہ کرو اللہ سے، پکی توبہ کرو۔ اب توبہ کسے کہا جاتا ہے؟ گناہ کے بعد دل کے اندر احساس ندامت کا آ جانا، دل کے اندر احساس شرمندگی کا آ جانا، اپنے جرم کا قبول کر لینا کہ میرے سے یہ جرم ہوا ہے، میرے سے یہ قصور ہوا ہے، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا التوبۃ الندم۔ لوگوں یاد رکھو، توبہ جو ہے وہ ندامت کا نام ہے۔ توبہ کس کا نام ہے؟ ندامت کا نام ہے۔ احساس شرمندگی کا نام ہی تو توبہ ہے کہ دل کے اندر احساس شرمندگی آ جائے، ندامت دل کے اندر آ جائے، اسی کو تو توبہ کہا جاتا ہے۔ استغفار کچھ اور ہوتا ہے، توبہ کچھ اور ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک مجلس کے اندر 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ استغفار کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا تو کوئی نہیں ہوئی، گناہ تو کوئی نہیں ہوا، آپ نے جرم تو کوئی نہیں کیا، قصوروار تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہیں، لیکن پھر بھی استغفار کرتے ہیں بلندی درجات کے لیے۔ اس کے لیے بلندی درجات کے لیے، جیسے میرے آپ کا درجہ بلند ہوتا ہے ذکر کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے، ایسے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہوتے تھے استغفار کی وجہ سے بھی، اس لیے کہ آپ تو گناہوں سے مبرہ تھے، پاک صاف تھے، آپ تو معصوم عن الخطا تھے۔ تو یہ جو شریعت کا حکم ہے نا کہ گناہ کے بعد توبہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم تو دیا کہ لوگوں گناہ سے توبہ کرو، لیکن عملاً کیسے؟ عملاً کیسے؟ پریکٹیکل کیسے؟ اسوہ کیسے؟ اب اسوہ کے لیے، پریکٹیکل کے لیے پہلے گناہ کا صدور ہونا چاہیے، پہلے گناہ ہونا چاہیے، پھر اس پر توبہ ہونی چاہیے، پھر بتایا جائے کہ یوں دل کے اندر شرمندگی آنی چاہیے، پھر بتایا جائے کہ احساس ندامت یوں دل میں آنا چاہیے، اور پھر اس پر ایسے توبہ ہوتی ہے، ایسے معافی ہوتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر سے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ حضور گناہ کرتے اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کر کے دکھاتے۔ اس عمل کے لیے، شریعت کے اس حکم کے لیے جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عملی طور پر پریکٹیکل ممکن ہی نہیں تھا، اسوہ ممکن ہی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جماعت صحابہ کا انتخاب کیا۔ اللہ نے کس کا انتخاب کیا؟ جماعت صحابہ کا۔ ذات نبوت کا کام ہے تعلیم دین۔ تعلیم دین کس کا کام ہے؟ ذات نبوت کا کام ہے۔ جب ذات نبوت سے کسی امر کا امکان نہیں رہا تو پھر اللہ نے جماعت صحابہ کا انتخاب کیا، پھر صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان میں لایا، اور پھر صحابہ سے خطائیں کروائیں، گناہ سرزد ہوئے صحابہ سے، پھر انہوں نے توبہ کی، پھر اللہ کے پیغمبر نے بتایا کہ یوں توبہ کی جاتی ہے۔ ایک صحابی ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر بیٹھے، بڑا مجمع لگا ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، اللہ کے پیغمبر مجھے پاک کر دیجئے۔ کیا کر دیجئے؟ پاک کر دیجئے۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کر بیٹھا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدکاری ہو گئی ہے، گناہ کا صدور کر بیٹھا ہوں، گناہ ہو گیا ہے، اور پھر عام گناہ نہیں، بدکاری جیسا گناہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ مبارک موڑ لیا، پھیر لیا، وہاں سے اٹھے، سامنے پھر آ کر کے کھڑے ہو گئے، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور نے چہرہ مبارک پھیر لیا، تیسری طرف آ کر کے پھر کھڑے ہو گئے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ساری کاروائی مکمل کی، اس کے بعد سزا کا اعلان کیا کہ پتھر مار مار کر کے سنسار کر دیا جائے، اور پھر جب عمل کیا جا رہا تھا، پتھر مارے جا رہے تھے، رجم کیا جا رہا تھا، کسی شخص کی زبان سے کچھ نازیبا الفاظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنے، حضرت ماعز کے خلاف بول رہا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں کے اندر وہ الفاظ پڑے، حضور نے منع کر دیا، خبردار اگر کسی نے ماعز کو برا کہا، خبردار اگر کسی نے ماعز کو برا کہا، اللہ کے پیغمبر کیوں نہ کہیں، پتھر تو مارے جا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کیوں نہ کرے، بدکاری کا تو ارتکاب اس نے کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدکاری کا ارتکاب تو کیا ہے اس نے، لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ اس نے اتنے صدق کے دل کے ساتھ، اتنے خلوص دل کے ساتھ، اتنے دل کی سچائی کے ساتھ توبہ اللہ سے کی ہے کہ اگر اللہ اس کی توبہ کو ساری کائنات پر تقسیم کر دیں تو سب کی بخشش ہو سکتی ہے۔ اللہ اس کی توبہ کو ساری کائنات پر اگر تقسیم کر دے تو ساری دنیا کی بخشش ہو سکتی ہے۔ توبہ اسے کہا جاتا ہے، توبہ اسے کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر سے جب ممکن نہ ہو سکا، حکم شریعت پر عمل امکان کے درجے کے اندر بھی نہیں تھا، تو پھر اللہ نے صحابہ کو لایا، اس لیے صحابہ سے خطائی ہوئی ہے، اس لیے صحابہ سے جرم ہوئے ہیں۔ اور پھر یاد رکھنا، جرم کی نوعیت ہوا کرتی ہے، جرم کی نوعیت ہوا کرتی ہے۔ جرم تب جرم بنا کرتا ہے جب حکم کے آنے کے بعد ہو۔ اگر حکم کے آنے سے پہلے جرم کرے کوئی تو اس کو جرم کہا جائے گا؟ نہیں، اسے جرم نہیں کہا جاتا۔ مثال کے طور پر آپ حضرات موٹر سائیکل چلاتے ہیں، بیٹھتے ہیں نا، ایک آدمی بھی بیٹھتا ہے، دو بھی بیٹھتا ہے، تین بھی بیٹھتے ہیں، زیادہ بھی بیٹھ جاتے ہیں، دفعہ 44 نافذ ہو جائے، 144 لگ جائے، حکومت وقت پابندی لگا دیتی ہے کہ ڈبل سواری پر پابندی ہے، لگا دیتی ہے کہ نہیں؟ اس سے پہلے آپ دو آدمی موٹر سائیکل پر بیٹھے، جرم تھا؟ نہیں نا، جرم تھا۔ اب بیٹھو، جرم ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں اب جرم بن گیا؟ موٹر سائیکل وہی، لوگ وہی، پہلے بھی بیٹھتے تھے، اب نہیں بیٹھ سکتے، اب قانون آ گیا ہے، اب حکم آ گیا ہے۔ ایسے ہی صحابہ سے جو خطائیں سرزد ہوئی ہیں، یہ حکم کے آنے سے پہلے ہوئی ہیں، بعد میں نہیں ہوئی۔ حکم کے آنے سے پہلے جرم جرم نہیں ہوا کرتا، گناہ گناہ نہیں ہوا کرتا۔ صحابہ سے جو خطائیں سرزد ہوئی ہیں، حکم شریعت آنے کے بعد نہیں، پہلے ہوئی ہے، اصلاحی حکم کے آنے سے پہلے ہوئی ہے، اور تب تو وہ گناہ ہی نہیں تھا۔ شراب حرام ہے کہ نہیں ہے؟ حرام ہے نا؟ ابتدائی اسلام میں حرام تھی مولانا؟ نہیں نا۔ مکہ کے 13 سالہ دور کے اندر شراب لوگ پیتے تھے نا، مسلمان بھی، کافر بھی، سارے پیتے تھے، حرام کوئی نہیں تھی، حلال تھی۔ پھر مدینہ میں جا کر کے سن 3 ہجری میں تقریباً شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ ایک محفل لگی ہوئی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، کھانے کا وقت آیا، کھانا کھایا گیا، صحابہ نے کھانا کھایا، اور پھر ان صحابہ میں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کا وقت ہوا، کہا گیا کہ آپ نماز پڑھائیے، امامت کروائیے، جماعت کروائیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت پر کھڑے ہوئے، سورۃ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا شروع کی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون پڑھنا تھا۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، یہاں بھی لا چھوڑ دیا، ولا انا عابد ما عبدتم، یہاں بھی لا چھوڑ دیا۔ جہاں جہاں لا اعبد ما تعبدون آ رہا تھا، اعبد ما تعبدون پڑھتے جا رہے ہیں۔ اب معنی کیا بنتا ہے؟ اے نبی، آپ کافروں سے کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، کافروں جن خداؤں کو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو، جن کی عبادت تم کرتے ہو، میں نہیں کرتا۔ جب حضرت علی لا کو حذف کر کے پڑھ گئے اعبد ما تعبدون، تو معنی کیا بن گیا؟ حضرت علی یہ کہہ رہے ہیں کہ کافروں جن کو تم پوجتے ہو ان کو میں بھی پوجتا ہوں۔
جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں بھی عبادت کرتا ہوں۔ مانا ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ سراسر غلط ہے۔ اگر کوئی ہوش و حواس میں ایسا کرے تو صرف غلط نہیں بلکہ کفر ہے، صرف غلط نہیں بلکہ کفر ہے۔ اب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر آئی۔ کیا وحی آئی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جانا، نماز کے قریب بھی مت جانا۔ اب یہ خطا ہوئی نا، غلطی ہوئی نا، غلط ہوا نا، جرم ہوا نا۔ حکم پہلے آیا تھا یا بعد میں آیا؟ بعد میں آیا نا، خطا کے بعد حکم آیا نا۔ حکم کے آنے کے بعد تو خطا نہیں نہ ہوئی۔ جب حکم کے آنے سے پہلے خطا ہو تو وہ خطا خطا نہیں ہوا کرتی، وہ جرم جرم نہیں ہوا کرتا، اس غلطی کو غلطی نہیں کہا جاتا جو حکم کے آنے سے پہلے ہو جائے۔ اور صحابہ سے جو خطائیں ہوئی ہیں، آپ شریعت اٹھا کر کے دیکھ لیں، قرآن و حدیث اٹھا کر کے دیکھ لیں، اللہ کا اصلاحی حکم آنے سے پہلے ہوئی ہیں، بعد میں نہیں ہوئی۔ حکم شریعت آنے کے پہلے ہوئی ہیں، بعد میں نہیں ہوئی صحابہ سے خطائیں۔ اور اگر کچھ صحابہ سے حکم شریعت کے آنے کے بعد بھی خطائیں ہوئی ہیں، یاد رکھنا کوئی صحابی ایسا نہیں جو خطا ہو جانے کے بعد اپنی خطا کے اوپر قائم رہا ہو، اس نے توبہ نہ کر لی ہو، اور صرف توبہ نہیں بلکہ اللہ نے اس کو معاف کر کے قرآن کے اندر اعلان نہ کر دیا ہو۔ اور توبہ وہ چیز ہے جو گناہ کو مٹا کر کے رکھ دیتی ہے، توبہ وہ چیز ہے جو گناہ کو ختم کر دیا کرتی ہے، توبہ وہ چیز ہے جو گناہ کو مار دیا کرتی ہے۔ یعنی کہ توبہ گناہ کی موت ہے۔ توبہ کیا ہے؟ گناہ کی موت ہے۔ کوئی صحابی دنیا کے اندر، کسی ایک صحابی کی کوئی ایک خطا بھی آپ ایسی نہیں پیش کر سکتے کہ صحابی سے خطا ہوئی ہو اور صحابی اپنی خطا کے اوپر ہی قائم رہا ہو، اس نے توبہ نہ کی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے صحابہ کے بارے میں قرآن میں اعلان کیا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں اللہ نے ان صحابہ کو معاف کر دیا۔ میں اللہ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ جب اللہ معاف کر دے، کسی کو حق رہتا ہے انگلی اٹھانے کا؟ کسی کو حق بنتا ہے؟ کسی کو یہ جرت ہے؟ کسی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ پھر صحابہ پر اعتراض کرے، صحابہ پر طعن کرے؟ تو میرے دوستو یاد رکھنا، صحابہ وہ عظیم جماعت ہیں جس جماعت کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، جس کی مدح اللہ نے کی ہے، جس کا دفاع اللہ نے کیا ہے، جس جماعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کو شرط ہی قرار نہیں دیا، جس جماعت کے لیے اللہ نے عمل کو مؤثر بنایا ہے، جس جماعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خطا کی وجہ سے اس کی نسبت اور مقام کو ختم نہیں کیا، اور جس جماعت کو تعلیم دین کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اس جماعت کو صحابہ کی جماعت کہا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کرنا۔